نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہمارا جو ہے اکٹھا ہونے کا جو عام جو آیت ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں ہے جب اس آیت کو نہ پڑھا جاتا، ہمارے زبان سے کبھی نہ کہیں نہ کہیں جو آیت چلی جاتی، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آخر اللہ اس کے ذریعے کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس آیت کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی وجہ سے کتنی برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصود ہے آج اس آیت کی تفصیل اور گرامر کے لحاظ سے، نحو کے اعتبار سے یہ آیت کیا کہتی ہے وہ تھوڑا سا مختصراً ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے علم کی اہمیت اور طالب علم اور علماء کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ بہت ضروری ہے. ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہمارا مقصد ہمارا علم حاصل کرنا. تو اس کے لیے ضروری پہلے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے اپنے الفاظ کے اندر اور پھر سلف سے کس طرح سے اس تعلق سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پھر پہلے مختصراً وہ دیکھیں گے. اس کے لیے ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، کتاب العلم کے اندر امام ابو داؤد اس کو نقل کیا ہے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ہے حدیث کے راوی ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے. حدیث نمبر 3641. اس میں حضرت ابو الدرداء کے پاس ایک شخص حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے. وہاں پہ ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خالص صرف اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، میں وہ جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو مجھے بتائیے. تو پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طریقہ کہ جو کوئی بھی شخص جو ہے ایسی کوئی راہ پکڑے گا کہ منصلہ کا طریقہ یطلب فی علما، کہ جس پہ وہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ اللہ طریقہ طرق الجنتی، تو اللہ جو ہے اس کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو یہ علم کی اہمیت. اب طالب علم کی اہمیت کیا ہے؟ اس حدیث میں آگے راوی حدیث بیان کرتے ہیں ان الملائکۃ تضع اجنحتہا طالب علم، کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنی اجنحہ، اپنی جو پر ہوتے ہیں اس کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، خوشنودگی میں اس کی ردا میں بچھا دیتے ہیں، اس کی خوشی کے ساتھ کہ شخص علم کر رہا تو اپنے پروں کو ویسے شخص بچھا دیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہو گئی طالب علم کی. عالم کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ عالم شیخ ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ اس کے اوپر ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت بھی اسی حدیث میں آگے جو ہے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. عالم وہ ہے کہ جس کے لیے استغفار طلب کرتا ہے جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور جو کچھ بھی ہے آسمانوں کے اندر. عالم کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اس کے لیے. اور آگے کیا صرف یہیں پہ نہیں رک گئے، اس کے بعد کیا بتایا؟ والحیتان فی جوف الماء. حیتان ویل کو بولتے ہیں. کیا اس کے لیے آپ ایک بڑی مچھلی، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مچھلی پانی کی گہرائی ہے فی جوف الماء، یہاں تک کہ وہ مچھلی عالم کے لیے جو ہے استغفار کرتی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے پانی کے اندر. تو یہ وہ فضیلت بیان کی گئی. کیا بیان کی گئی؟ عالم کی فضیلت ان الفضل العالم علی العابد، ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے، اس پہ عالم کی فضیلت کیا ہے؟ عابد اور عالم کے اندر سب کیا گیا، وہ فضیلت بتائے ان الفضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر. البدر جو فل مون روشنی جب وہ فل اپنے اس پہ ہوتا ہے تو اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کیا خوبصورتی ہوتی ہے اس کی، یا کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اللہ تعالی جو سکھاؤ گے اس طرح سے اس چاند کی جو فضیلت ہوتی ہے وہی فضیلت. بہت مشہور جملہ جو اکثر ہم نے سنا ہوگا وہ اسی حدیث کے حصے میں آتا ہے کہ ان العالم جو ہے تو ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں آگے بیان کرتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وورثوا العلم. اور انبیاء جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے نہ دینار یا درہم، بلکہ صرف وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اسی تعلق سے حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ میں سناؤں گا. اور آگے پھر کیا بیان کیا؟ فمن اخذ، اور جس نے بھی اس کو حاصل کر لیا اس نے جو اخذ بحظ وافر، اس نے جو ہے بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے حاصل کر لیا جس نے علم کو حاصل کر لیا. تو بہرحال اس حدیث میں جو ہے ہمیں علم کی اہمیت اور عالم کی فضیلت اور طالب علم کی اہمیت کیا ہے وہ اس سے ہم کو پتہ چلتی ہے. یہاں پر ایک چیز آئی تھی کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے پیچھے صرف علم کو چھوڑ کر لے آتے ہیں، علم کے علاوہ بالکل چھوڑ کے نہیں جاتے. اسی تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ایک مرتبہ ایک بازار میں چلے گیا، مارکیٹ میں،
اور مارکیٹ میں دیکھا کہ لوگ جو ہے مشغول ہیں اپنے کاروبار کے اندر، تو انہوں نے بازار میں آواز لگائی کہ بازار والوں تم یہاں پہ جو ہے تمہارے ماں باپ ہلاک ہوا نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ تمہارے جو ماں باپ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، تم یہاں پہ بازار میں لگے پڑے ہو اور وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر وراثت بڑھ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ وراثت کا نام سن کے کاروباری لوگ کہ چلو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، چھوڑو چھاڑو بھاگو، سب بندہ وانی چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ وہیں مارکیٹ میں کھڑے رہتے ہیں اور مسجد میں وہ جاتے ہیں، دیکھا پورا گھوم پھر کے آئے، کافی دیر تک وہ وہیں کھڑے رہے، سب گھوم پھر کے آئے. ابو ہریرہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہاں وراثت بٹ رہی ہے. وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بولے کیا دیکھا تم نے وہاں؟ بولے دیکھا وہاں کچھ لوگ تھے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تھے وہ حلال حرام کے تعلق سے بات کر رہے تھے. بولے تھے بیوقوفوں، یہی تو نبی کی وراثت، اس کو تم چھوڑ کر کے آئے. یہ علم کی جو ہے اہمیت ہے جو اللہ کے وسلم نے اپنی بڑی، اس کے بعد جو آپ کے سب سے ایک محبوب شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، 3-4 سال کا وقفہ آپ نے ان کے ساتھ میں گزارا، جس میں تقریباً 5300 کے آس پاس جو ہے آپ نے حدیثیں بیان کی. ایک دن میں آپ ایوریج لگائیں 7 سے 8 ایوریج آتا ہے. بہرحال یہ کی فضیلت تھی. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ امام الزہری سے ایک قول نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الجامع کے اندر، وہ بھی اسی تعلق سے نقل کرتے ہیں، من رام علما جملتاً کہ جو کوئی علم کو اکٹھا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے پاس سے علم جائے گا بھی ویسے ہی جیسا اس نے حاصل کیا تھا. علی مرحل ایام واللیالی. تو آپ کو علم کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ دن اور رات آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا 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 تھوڑا، اس کے لیے آپ کو صبر لگے، پورے صبر کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ بیٹھے اور آپ سمجھ گئے اور جو ہے تو صحیح مسلم بھی سمجھ گئے کوئی قرآن کی تفسیر، ایسا نہیں ہوگا. ایک وقت لگانا پڑے گا، دھیرے 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 جب آپ بیٹھو اس میں آپ بڑے بڑے علماء نہیں کہہ سکتے کہ ہم، لیکن علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے، طریقہ سلف کا بھی نہیں رہا. بہرحال وہ باتیں یہ علم کی حیثیت سے بھی. ایک اور چیز بات اس سے ہم جو ہے ختم کر کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی جو ہے جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ وعلیکم السلام، الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وموالہ. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں وعالما ومتعلما. 4 چیزوں کو انہوں نے اوپر لعنت کی، پوری دنیا پہ لعنت ہے سوائے کس کے؟ ذکر اللہ کے، اللہ کے ذکر کے علاوہ. اس کے بعد وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر پہ ابھارتی ہے، وہ دوسری چیز، تیسری چیز عالم، اور چوتھی چیز متعلم، یعنی کہ طالب علم. یہ 4 چیزوں کو چھوڑ کر دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کے اوپر لانا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو الدرداء کا ایک اور قول ہے جو کہتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع. آپ کیا کہتے ہیں؟ بنو عالم سب سے پہلے، وہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ کیا بنو؟ آپ متعلم، علم حاصل کرنے والے بنو، طالب علم بنو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم سننے والے بنو، مستمعان بنو تو بنو کم سے کم. اور اگر وہ بھی نہیں کرتے تو چوتھے مت بننا، رابعہ فتحلا، اور چوتھے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو 3 بنو. ایسی دوسری ایک روایت ہے، اس کے اندر جو ہے ایک اور الفاظ اس کے ساتھ جڑتا ہے کہ کم سے کم ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، محبت. کم سے کم وہ تو بنو گے. علم و تعلیم، یہ چند باتیں تھیں علم کے تعلق سے. اب اصل موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے بسم اللہ کی تفسیر کے تعلق سے. قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اہل قرآ، جو گاؤں کے جو لوگ ہیں، وہ اگر ایمان لے آتے اور وہ تقوی اختیار کر لیتے تو ہم جو ہے کھول دیتے ان لوگوں کے لیے زمین اور آسمان سے برکات. زمین اور آسمان سے برکات ان لوگوں کے لیے کھول دی جاتی. آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت نہیں ہونے کی، رحمت تو ہے، ہمیں یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ایک قسم کا خفیہ جملہ بن جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت عام ہے. اللہ کا نام الرحمن جو ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس نام کے تعلق سے اس پہ کہ اللہ کی رحمت موجود ہے اس دنیا کے اندر اور عام طور پر موجود ہے. اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا اس سے. اللہ کی رحمت کے 100 حصے تھے، جس میں سے ایک رحمت اس دنیا میں بھیج دی گئی، دنیا میں بچا کے رکھنی آخرت کے لیے جب سے ضرورت پڑے گی ہم کو اس رحمت.
تو اللہ کی رحمت موجود ہے. تو یہ کہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس طرح سے کفریہ جملہ ہو سکتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اس بات کو بولنے سے اور اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے. رحمت موجود ہے، ہاں ہماری زندگیوں میں سے برکتیں نکل جائیں، اور اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو برکتوں کا جو مصدر ہے کہاں سے وہ حاصل ہوتی ہے اس کو ہم بھول گئے، اس کو ہم نے جو ہے سمجھنا چھوڑ دیا کہ برکت حاصل کہاں سے ہوتی ہے. تو بس اسی وجہ سے، اور یہی چیز آج جو ہے اس جو ہے درس کے اندر ہم جانیں گے کہ وہ اس کو پھر سے کیسے حاصل کیا جائے. اور وہ بسم اللہ کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ایک حدیث ہے مستدرک الحاکم میں اس کو نقل کیا ابن عباس رضی اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ نازل ہوئی تو اس سے فائدہ کیا ہوا. کانا یار فصل صورت، کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، کہ سب کو پہلے پتہ نہیں تھا چل پاتا تھا کہ سورت میں جو فصل جو ہے فرق جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو جب یہ کب تک نہیں آتا تھا، حتیٰ ينزل علیہ، جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو گئی. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آنے لگا کہ دو سوروں کے درمیان میں جو ہے یہ فرق ہے. ایک سورہ ختم ہوا، جب دوسرا شروع ہوگا تو دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی. یہ جو ہے صحیح اسناد اس کی جو صحیح ہے، اور اس کو جو ہے حاکم نے امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے. اب جب بسم اللہ شروع ہوتی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ آپ جب کھولتے ہیں قرآن کو کھول کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے جو ہے تعوذ آتا ہے. تعوذ کہتے ہیں اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا اس کو تعوذ کہتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنا نہیں جا رہے ورنہ کافی اور لمبا وقفہ ہو جائے گا. لیکن تعوذ جو ہے اس کو یہ سمجھیں کہ تعوذ ایک طرح سے ایک باہری جو باہر سے جو ایک ہم کو خطرہ ہے شیطان کا، اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہم جو ہے تعوذ پڑھتے ہیں. بسم اللہ کیا ہے؟ اپنے اندر جو ہے ایک اچھی چیزوں کے فکر کو اور افکار کو پیدا کرنا، اس کے لیے بسم اللہ کام آتا ہے. تو ایک طرح سے تعوذ جو ہے اور بسم اللہ جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں. آپ تعوذ بسم اللہ ایک ساتھ کیسے؟ ایک جو چیز ہے اس میں ہم برائی سے پناہ مانگتے ہیں، اور دوسرا اچھائی کو ہم کے اندر لانے کے لیے اللہ کے. اور یہ چیز قرآن کئی بار اس چیز کو اللہ نے واضح بھی کیا مثال آیت نمبر 256 ہے آیت الکرسی کے بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین، اس کے اندر جو ہے آگے جا کے آپ پڑھیں گے فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو ہے تم طاغوت سے جو ہے جن لوگوں نے انکار کر دیا، اور وہ یؤمن باللہ، اور اللہ نے جو ہے جن لوگوں نے ایمان لیا ہے بالعروۃ الوثقی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہاں پہ پہلی چیز کیا ہے؟ طاغوت کا انکار، برائی سے دوری، اور اس کے بعد اچھائی کی طرف جو ہے چلے چلنا، اللہ پہ ایمان لے آنا. برائی اور اچھا لا الہ الا اللہ، پہلے کیا کرا ہم نے؟ انکار کر دیا سارے معبودوں کا، اور اس کے بعد معبود حقیقی جو ہے اس کا اقرار کر دیا. تو یہ برائی اور اچھائی یہ ساتھ میں چل رہی. تو یہ جو تعوذ ہے اور تعوذ کے بعد بسم اللہ، یہ اسی چیز کو جو ہے واضح کرتی ہے یہاں پہ. اسی طرح سے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو شارٹ فارم میں بسملہ کہا جاتا ہے. با سین میم لام، بسملہ. اور یہ جو ہے کیونکہ ہم تفسیر جو ہے اس کو نحو کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں کچھ چیزیں نحو کے اعتبار سے بھی لے کے آؤں گا. بسملہ جو ہے اسے کہتے ہیں فعل رباعی. اس کے اندر چار جو ہے آپ جو ہیں حرف اس کے اندر دیکھ رہے ہیں با سین میم لام، اس لیے اس کو فعل رباعی کہا جاتا ہے. فعل رباعی ورد، ٹھیک ہے نا، فعل رباعی ہے جس کے اندر چار حرف ہیں، بی با سین میم لام. اس کو حرف کہتے ہیں. عرب جملے کو چھوٹا کر کے اگر بتانا ہے ایک لائن میں، ایک لائن کا جملہ ہے اس کو چھوٹا کر کے ایک ورڈ میں آپ کو بنانا ہے ایک حرف میں، تو اس کو نحت بولتے ہیں. تو یہ بسم اللہ، یعنی اگر آپ کو کہنا ہے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو آپ کہیں گے میں نے بسملہ ہو گیا. بسملہ مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شارٹ فارم اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ کا سبحلہ، سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں، اگر اس کا شارٹ فارم آپ کو بولنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحلہ. الحمدللہ کا بولنا ہے حمدلہ. تو ایسے یہ جو شارٹ فارم فعل رباعی کے وزن پہ بنے ہیں، تو یہ بسملہ جو ہے اس میں سے ایک ہے. تو اگر کوئی کہے بسملہ پڑھ لی تو آپ سمجھ جائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ہم کہیں گے بسملہ. ٹھیک ہے، تو شارٹ فارم ہے جو اس کا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو حی اللہ کہتے ہیں. یہ اس کا ایک شارٹ فارم ہے. یہ نحت ہے، لغت کی بات ہے، نحت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک جو خاص چیز آتی ہے فقہی اعتبار سے،
پہلے ہم دیکھیں گے فقہی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ علماؤں کے بیچ میں ایک بحث یہ چلی کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا یا قرآن کی دیگر آیتوں کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نماز میں اور دوسری چیزوں کے اندر تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے علماؤں کا کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن میں ایک جگہ پہ تو اس کا حصہ ہے، کہاں پہ؟ سورہ نمبر آیت 30 من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سوروں کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں مکہ اور کوفہ کے جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس کا حصہ نہیں ہے۔ مکہ اور کوفہ والے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اور ہم جتنے بھی آج ہمارے عام طور پہ جو قرات ہوتی ہے مسجدوں کے اندر وہ کوفیوں کے حساب سے، مکیوں کے حساب سے ہوتی ہے، جہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں جہری طور پر نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے امام جو ہے آپ کے مکی اور کوفی لوگ، اور اس کے بعد ایک رائے یہ پیدا ہوئی کہ یہ جو ہے حصہ ہے سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ دو رائے بنی تو اس کی وجہ سے نماز میں فقہی اختلاف یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ بلند آواز سے پڑھنے لگے اور کچھ لوگ جو ہے بلند آواز سے نہیں پڑھنے لگے۔ یہ بات یہاں اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر جھگڑے ہوں یا مار پٹائیاں ہوں یا تلواریں نکل جائیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں طرف کے جو علماء تھے دونوں کے پاس واضح مضبوط دلیلیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جو لوگ کہتے ہیں، جس میں امام شافعی اکیلے واحد وہ امام ہے رحمہ اللہ، جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، گہری آواز میں آپ اس کو پڑھیں گے، یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس دلیلیں ہیں اس کی باقاعدہ 3 دلیلیں موجود، ابن عباس سے ملتی ہے اور ایک حدیث ملتی ہے، صحیح حدیث ہے، 3 حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز میں پڑھا اور بسم اللہ کے بعد رکے، الرحمن کو تھوڑا سا کھینچا، الرحیم کو تھوڑا سا کھینچا، اس طرح سے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حدیث ملتی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے خلاف میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جو ہے تیز آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ ان کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں، ان کے پاس بھی ایک کہتی ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی اور اس کے بعد میں ایک حدیث واپس سے حضرت انس سے بخاری میں نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے، حضرت علی کے پیچھے، کسی نے بھی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو یہ بھی دلیل موجود ہے، ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں۔ کسی قسم کا اختلاف جھگڑا کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، پورے ادب کے ساتھ جو جہری جو ہے اس سے قیرت میں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے پاس اپنی دلیلیں پڑھ سکتے ہیں، اختلاف کی بات نہیں ہے، جھگڑوں کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ امت میں یہ ایک گنجائش دی ہے کہ یہ اختلاف رہیں گے، اور جس میں کہ اختلاف رہ سکتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے، اس میں جھگڑوں کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک عقیدے کا معاملہ ہے، الحمدللہ چاروں امام عقیدتاً جو ہے سلف الصالحین میں سے آپ کا ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے، اعتبار سے اس چیز کی بات کی۔ اب جو ہے اصل تفسیر کی جب بات آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں گے تو جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی قواعد کا علم ہے، جنہوں نے عربی قواعد کو اگر پڑھ رہا، جملہ مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ تو بھی ایسی چیز ہے جو غائب ہے، اس میں معذوف ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ کیونکہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے، نہیں شروع نہیں ہے۔ اگر آپ لغوی ترجمہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے ہیں، مگر کیا اللہ کے نام سے کیا چیز ہے؟ ہوئی فعل ہے، ورب فعل ہے جو چھپا ہوا معذوف ہے، اللہ نے اس کو معذوف کر دیا، اور معذوف کرنے کی بھی بہت بڑی وجہ، اور اس کی وجہ سے فائدہ بہت بڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم وہ چیز دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں گے کہ آپ کو پوچھنا ہے ما اکلت الیوم، کہ آج تم نے کیا کھایا، اس کا یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آج کھانا کھایا، بولنا وہ سمجھ گیا، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اکلت طعامن، اگر اس نے کہہ دیا طعامن تو کافی ہے، بس وہی بات اس آیت کے اندر ہے۔ اور وہ جو چھپا ہوا فعل ہے وہ اللہ نے چھپا کر کے ایک بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ یہ ہو گیا کہ اب آپ بسم اللہ کا استعمال جو بھی فعل کریں گے کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال اگر یہ سمجھیں کہ بھائی قراتو یا اقراؤ، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، تو صرف آپ اس بسم اللہ کا استعمال اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں،
سب کر سکتے. یا مثال طور پہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اگر اللہ نے اس کی جگہ جو فعل ذبح کے لیے استعمال کر لیا تو پھر وہ خاص ہو جاتا صرف اس عمل کے لیے. اس کے بعد آپ اس کو جنرل عام رکھ دیا, عام رکھ کر عام چھوڑ کر کیا ہو گیا کہ اب آپ اس کو جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور یہ اب جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, چھوٹ ہے آپ کو. ہر عمل جو آپ کرو گے اس کے پہلے بسم اللہ پڑھیں, آپ کو اجازت ہے جائز ہے. اور بسم اللہ کے بعد انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جو پس منظر ہوگا, جو کانٹیکسٹ ہوگا, وہ بتا دے گا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی کتنی ہے. قرآن پڑھتے ہو بسم اللہ, سمجھ گئے, اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں. یا مثال طور پہ گاڑی چالو کر رہے ہیں, بسم اللہ بول کے آپ چالو کیجیے, سمجھ میں آ جائے گا. شروع کرتا ہوں کیا, گاڑی اللہ کے نام سے, مطلب. اور یہ ابھی ہم سمجھیں گے کہ یہ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ خاص طور سے جو بی لگ گیا ہے اسم کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو جائے, یہاں تک کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, قریب آتے ہیں, تو وہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ جو ہے پڑھیے اس کو, اس کے بعد جو ہے اپنا آگے بڑھیے. تو یہ کوئی بھی عمل رہے اس کے اندر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ اس میں انشاءاللہ آپ کو برکت دیں گے. اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے جس میں اللہ کی حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے. حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, اور باوجود اس کے یہ بڑی مشہور حدیث ہے, اسی لیے اس کو جو ہے عام علماء نقل کرتے ہیں. اس کو شیخ البانی وغیرہ عالموں نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا. حالانکہ کچھ عالم ایسے بھی ہیں جنہوں نے جی توڑ کوشش کی اس کو صحیح ثابت کرنے کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن مشہور حدیث ہے, اور اس کو جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ میں بیان کر دوں یہ ضعیف ہے تو یہ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس چیز کو رکھ رہا ہوں. کلو امر نجب فیہ بسم اللہ, جس میں کہ اللہ, ایسا کوئی بھی عمل کہ جس میں اللہ کے نہ کی گئی ہو, یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فہو اجزم, وہ ایسا ہے جیسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیسا وہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. جس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, الگ کر دیا جائے, تو اس کا معاملہ کیسا ہوگا, مجبوری والا معاملہ ہوگا. تو بس وہی معاملہ ہے کہ کسی پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو تو وہ کیسا لاچار اور بے بس ہوگا. تو وہ معاملہ ہے. بسم اللہ کے اندر جو یہ بی ہے, یہ بی اس کو کہتے ہیں بی الاستعانہ, استعانت کا با ہے, اللہ کی مدد حاصل کرنے والا با ہے, اللہ کی مدد حاصل کرنے والا با ہے, اور توکل کا با ہے. تو یہ با اس میں بیان کی ہے, 10-12 اس میں ہے با کی, اور اس میں جو ہے خاص طور سے باؤ استعانہ اور توکل, یہ دو چیزیں ایسے ہیں. تو بسمی کا مطلب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لغوی بالکل معنی آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اللہ کی مدد طلب اس عمل میں جو میں کرنے جا رہا ہوں. یہ اس کا ایک ایسا ترجمہ ہوگا کہ جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اللہ مدد طلب کرتا ہوں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس عمل کو معذوف رکھا اللہ نے, اس کو واضح نہیں کیا, بسم اللہ, اس کے بعد میں جو ہے فعل. دوسری ایک چیز یہ آتی ہے کہ فعل ذکر پہلے کیا, فعل کو پہلے ذکر کیا جائے یا بسم اللہ کے بعد ذکر کیا جائے, کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں. انگلش میں, اردو میں شاید ہمیں فرق نظر نہ آئے, لیکن عربی میں ایک بہت بڑا فرق ہے. جب آپ فعل کو وہ کرتے ہیں بسمی کے بعد, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں پہلے آپ اس کو فوقیت دے رہے ہیں اللہ کو, اللہ کے نام کو آپ پہلے رکھ رہے ہیں, اس کے بعد میں آپ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں, اس عمل کو رکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کر رہا ہوں بسم اللہ کے نام سے تو آپ نے کس کو اپنے آپ کو اقرا, میں پڑھتا ہوں. آپ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, اللہ قوت نہ نہیں پڑھ سکتے, تو اس فعل کو بعد بسم اللہ اقرا ہوں, پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام سے. تو یہاں پہ آپ نے اخلاص کی بات آئی, ٹھیک ہے, اخلاص. اور بسمی کے اندر یا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر توحید پوری طرح سے مکمل شامل ہے. توحید الوہیہ, ربوبیہ, صفات, تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. پہلی چیز توحید الوہیہ شامل ہے. اخلاص کس کے لیے؟ معبود کے لیے ہوگا, اور کسی کے لیے نہیں ہوگا. اخلاص کسی بھی چیز کے اندر, آپ کی عبادتوں میں, آپ کی جو بھی اعمال ہیں, معاملات ہیں, اخلاص آپ کس کے لیے رکھیں گے؟ معبود حقیقی کے لیے, جو عبادت ہے اس لیے اخلاص کے لیے ہوگا. تو بی جو ہے بسم اللہ والا ہی, کہ اللہ کے نام کو فوقیت دیتے ہیں تاکہ ہم اخلاص صرف اللہ کے لیے خالص. یہ
ہے توحید الوہیہ کو جو ہے اس کی طرف جو ہے دلالت کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ، مثال کے طور پہ آپ جو مدد حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سوائے رب کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر گاڑی میں چابی لگا کر کے تو چابی کرنے جا رہے ہیں، مثال میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو وہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، آپ کو لقوا مار گیا، آپ پہنچ ہی نہیں پائے گاڑی تک اس چابی کو ڈالنے کے لیے، چالو کرنے کے لیے، تو جب تک نہ دے دیں آپ اس گاڑی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی ربوبیت میں پوری طرح سے آپ کی جو ہے یقین، پوری طرح سے ایمان، تو یہ اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت میں آگے چل کے الرحمن اور رحیم اس کا ذکر کیا، اور اس سے جو ہے اسماء و صفات کی طرف اشارہ ملتا ہے، توحید الاسماء و صفات، اس کی طرف جو ہے یہ جو ہے کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مکمل طور بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کی ایک بہت بڑی دعوت آپ کے سامنے رکھتی ہے، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیہ، تینوں چیزوں کی طرف جو ہے دلالت کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اگر اس کو عربی میں چھوٹا سا کیا ہوگی کہ اللہ کے نام سے اگر اللہ جو ہے اجازت دے میرے لیے تو یہ ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اتنا چھوٹا سا جملہ جو ہے پوری طرح سے مکمل طور پہ توحید کی فل دعوت ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو جو ہے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا چکا کہ اللہ جو ہے اس کو ہم جو ہے آگے رکھتے ہیں بسم اللہ میں، اور فعل کو جو ہے متاثر کر دیں، پیدا ہو جائے، پوری طرح سے اخلاص کا معاملہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اب بسم کے بعد میں چیز آتی ہے اللہ، بسم اللہ ہی، پھر سے بات کی نحو کی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہارڈ کی سمجھنے لگے کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ جو ہے یہ مجرور ہے، اللہ نہیں بولے، اللہ ہی بولے، تو اللہ جو ہے اس کا رول اس جملے کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ کا رول ہے۔ یہ جو قواعد تھوڑے بہت بھی پڑھیں ان کو علم ہوگا، نہیں پڑھیں تو کوشش کریں کہ عربی لغت کی کوشش کریں، بہت بہترین زبان ہے، اور قرآن کو سمجھنا میں اور آپ کو جو ہے مدد ملے گی، اور قرآن حفظ کرنا آپ کے سمجھنے لگیں گے، اور اس کو جو پورے طور پہ اس کو اپنے اندر اتارنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا اور سمجھنے کا ایک الگ مزہ آپ کو آئے گا۔ ٹھیک ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، انشاءاللہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ 50 سے 60% قرآن سمجھنے لگیں، انشاءاللہ کوشش کریں اس طرف چلنے کی۔ تو خیر اللہ ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اسم جو ہے الف سی، اگر آپ عربی کی ڈکشنری میں اس کو ڈھونڈنے جائیں نیند میں نہیں ملے گا، جس طرح سے انگلش میں تو کیا ہے کہ آپ آسانی سے کوئی بھی نام ڈھونڈنا ہے آپ کو، آپ گئے پہلے 3 لیٹر دیکھیں اور انگلش کی ڈکشنری میں آپ کو جو ہے وہ چیز مل جاتی ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اسم ڈھونڈنا ہے تو الف سین میم میں آپ کو نہیں ملے گا، یا تو سین میم یا سین میم واو، یہ 3 حرف دیکھیں گے تو آپ کو اسم نام ملے گا، کیونکہ اس کا مادہ وہ ہے، اسم کا مادہ جو روٹ ہے وہ الف سین میم یا سین میم واو ہے، اور یہ مادے جو ہے آپ سے کنیکٹ ہے نام دینا، کسی کو کچھ نام دینا، ٹھیک ہے نا، اور سین میم واو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلندی اٹھانا، سین میم واو جس بھی لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے تو کہیں کھانا اٹھانے سے ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے سما آتا ہے آسمان، تو اس کا مادہ سین میم واو سے اوپر کی چیز ہے، اوپر ہے، آسمان اوپر ہے نا، سین میم واو مادہ، تو اسی طرح سے یا سین میم واو سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اٹھانا۔ اب کسی کو ہم نام کیوں دیتے ہیں، اس کو نام دینے کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کو نام کے ذریعے، بلند نام کے ذریعے اس کی ایک شخصیت مقرر خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جب اللہ نے بسمی کے بعد اللہ ہی کا ذکر کیا، کسی کو نام جب دیتے تھے تو اس کے آگے عبد لگا دیتے تھے، عبد کا مطلب غلام، تو ایک تو اس کو جو ہے اپنی آئیڈینٹی پہچان پہلے اس کو ختم کر دیا جائے، کوئی غریب شخص ہے اس ماحول، تو اس کا جو ایک اپنی خود کی پہچان کر دیتے تھے، آگے اب کا بھی نہیں ہے، جب تجھے اسم سے پکارا جائے گا تجھے یہ یاد آئے گا کہ تو فلاں کا عبد المطلب، تو یہ نام جو ہے عبد مختلف کے عبد، غلام کے مختلف، یہ نام تھا، اس سامنے والے کو نیچا دکھانا، یہ ایک مقصود ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے تو اس چیز کو ختم کیا، اور اس کے بعد عبد الحکیم، ٹھیک ہے نا، عبد الرزاق، عبد الخالق، تو یہ
مطلب نسبت جو ہے اب اللہ کی طرف کر دی، تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب اللہ کے جو ہے غلام میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کو اٹھایا گیا۔ وہ جو ذلتوں اور ایک اپنی زندگی میں تھا، اسلام کے آنے کے بعد اس کو انسان کی طرف جو ہے نسبت نہیں دی، اب وہ اللہ کی طرف نسبت کی، اس کا نام اٹھ گیا۔ تو اسی طرح سے جو بھی نام عبد بعد اب جو بھی نام آیا اس کو اٹھانے کے لیے ہو گیا، تو اسی طرح سے بسم کے بعد اللہ جو آیا وہ آپ سن لیں کہ کتنا بلندی والا نام ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ کے مقام پہ اس نام کو لایا گیا۔ چیز کو ہائلائٹ کرنے تھوڑا سا قواعد کے بارے میں بتایا کہ بسم اللہ کے بعد میں جو اللہ ہی ہے مضاف الیہ ہے، اور جس طرح سے عبد کے بعد میں کوئی بھی نام آتا تھا وہ ایک تلت ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام کی شخصیت ہے، اسی طرح سے جو اللہ نام ہے بہت بلندی والا، اللہ کا محبوب خاص اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام، یہ نام کسی کو نہیں دیا جا سکتا مخلوق میں سے، یہ نام مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا جاتا، یہ اس نام کی جو ہے خاصیت ہے۔ اب یہ نام آیا ساری رائےوں میں نہیں جائیں گے نہ، بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک اس کی رائے یہ ہے کہ ولیحہ کیا ہے، اکثر اردو میں ہم سنتے ہیں والیحانہ محبت، بہت ٹوٹ کے شدت کے ساتھ صوفیانہ کرام کے اندر یہ جو خاص اس چیز کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ بس وہ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ مقصود یہ نہیں ہے، آپ وہ عمل جو اخلاص سے کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام کے کیا جائے، وہی مقبول ہوگا، اس کے علاوہ باقی مقبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتایا، اس سے ہٹ کے آپ ضرورت سے زیادہ غلو کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ سوائے گمراہیوں اور نقصان میں جانے کے علاوہ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ ولیحہ سے آیا کہ یہ ولیحہ کے کنفیوز ہوا تھا، اور اسی لیے جو اپنے کیونکہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کھونے کے بعد کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا۔ اب اس کا اور اللہ کا کیا کنیکشن ہے؟ وہ شخص دنیا میں جو اللہ میں ایمان نہیں لائے گا اس کی حالت ویسی ہوگی جیسی اس عورت کی، بھٹکے گا، پریشان، یہاں وہاں، جیسی وہ عورت بھٹکتی ہے جس نے اپنی اولاد کو کھو دیا، ٹھیک ہے، تکلیف میں، جس انسان کی زندگی میں اللہ نہیں ہوگا، اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا، اس دنیا میں عورت بھٹکتی ہے۔ نقل کیا ہے کہ یہ آلیہا یا آلیہا یا اس سے آیا ہے، یہی زیادہ راجع قول ہے، یہ اس سے بنا ہے معبود حقیقی۔ امام طبری جو ہے اپنی تفسیر میں نے کہ الہ تھا، یہاں کا جو الف ہے جس میں کسرہ تھا اس کو نکال دیا گیا، الف لام کا لام الہ کے لام میں ملا اور وہ اللہ بن گیا، وہ اللہ بن گیا۔ اسی طرح سے ابن عباس کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی تعریف اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو ایک لائن کے اللہ کی تعریف بنی ہے تو آپ کیسے بتائیں؟ تو انہوں نے اللہ کی تعریف بتائی، ذل الوہیہ والمعبودیہ، الوہیت کی کوالٹی اپنے اندر رکھنے والا اور معبودیت کی کوالٹی اپنے اندر رکھنے والا، اعلیٰ خلقہ اجمعین، جو سارا کی ساری جو اس کی عبادت کرتی ہے، تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ اس کے اندر الہ ہونے کی ساری خوبیاں ہیں، ساری کوالٹی ہیں، دوسرا جو بھی خالق جو بھی مخلوق ہے وہ اس کی عبادت کرتی ہے، یہ اللہ کی تعریف ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے بیان کی ہے، تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا گیا۔ اور اگر آپ کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تفسیر طبری دیکھیں، تقریباً 25 سے 30 صفحات کے اندر جو ہے ڈیٹیل بحث کی گئی صرف اسی کے اوپر، تو زیادہ کو اسی سے ملے گی۔ تو یہ جو ہے اللہ سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب نام اللہ کے یہی ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ دو نام آتے ہیں اللہ کے صفاتی نام، الرحمن، دو نام آتے ہیں اللہ کے اس کے بعد۔ اس پہ بھی کچھ بحث کی ہے الرحمن اور الرحیم پہ، جو زیادہ راجع اور مضبوط بحث یہ ہے کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ کا بن جو عام ہے، اللہ کی جو رحمت اللہ کی ذات کے ساتھ گواہ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ، ہو گئے عرش کے اوپر، تو وہاں اللہ نے الرحمن لفظ کا استعمال کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو رحمت ہے یہ عام ہے سبھی کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، سبھی کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی کے لیے عام رہے گی۔ لیکن جو رحیم ہے یہ اسم کسی چیز کو بڑا چڑھا کر کے بولنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ رحیم فعیل کے وزن پہ آتا ہے، یہ رحیم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے صفت ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہوگی آخرت کے لیے،
اس میں جو ہے فائدہ جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کو فائدہ نہیں ملے گا، صرف مومنوں کے لیے خاص طور سے بیان کیا اللہ نے اس چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کیا کہا، وہ کانا بالمؤمنین رحیم، کہ اللہ جو ہے مومنوں کے لیے رحیم ہوں گے آخرت میں، آخرت کے دن صرف مومنوں کے لیے۔ دوسری چیز الرحمن، اور اللہ کے اندر ایک کامن بات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے ساتھ جڑ کے کوئی بھی دوسری صفاتی نام نہیں آتا، اسی طرح سے الرحمن کے ساتھ بھی پورا جڑ طور پہ علیم حکیم، ٹھیک ہے نا، یہ علیم حکیم، اس طرح سے اور بھی کئی نام، لیکن الرحمن جو ہے یہ کبھی بھی جوڑے میں نہیں آئے، اکیلا نام آیا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، مثال اللہ نے قرآن میں کہا قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو، آپ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کے پکاریں، چاہے پکاریں، چاہے کسی بھی نام سے پکاریں، فلہ اسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے خوبصورت نام ہیں۔ تو اللہ نے جو ہے اللہ کے ساتھ رحمان کو یہاں پہ لا کر دیا کہ جس طرح سے اللہ کا مقام ہے ویسا ہی مقام نام ہے، اور یہ رحیمہ سے، مرسی رحمت سے یہ نام نکل کے آیا ہے۔ رحیم بھی رحمت سے ہے، رحمان بھی رحمت سے ہے۔ رحمان عام ہے سبھی کے لیے، رحیم خاص ہے مومنوں کے لیے، دونوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے خاص نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے طور پہ اس میں چند نام ہو گئے، خالق ہے، رزاق ہے، یہ نام کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ، رحمان، خالق، رازق، یہ نام بندوں کو نہیں دے سکتے، آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ ال لگا کے، عبد لگا کے اس کے بعد آپ دے سکتے ہو عبد الرزاق، عبد الخالق، خالق صرف یہی اگر آپ کسی کو کہہ دیں نہیں کہہ سکتے۔ عبد الرزاق ہے، آپ صرف رزاق بولتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس طرح سے نہ بولیں، آگے عبد لگا کر ہی بولیں اس شخص کے نام کو۔ خالق میں ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑا سا آگے عبد لگا کے بول دیے تو اچھی بات ہے، اگر اس کے نام میں نہیں بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو یہی بولیں گے عبد الخالق، عبد الرزاق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا یہ عبد الرحمن نام ہوتا ہے، ہمیں عبد الرحمن ہی بولنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اس طرح سے بولیں۔ تو یہ نام جو ہے، کچھ نام علاوہ ایسے ہیں جو اللہ نے بندوں کو بھی دیے، مثال کے طور پہ رحیم، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رحیم ہے مومنوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو ہے انسانوں کے لیے صفت سمیع بصیرہ کا استعمال کیا قرآن، سمیع اور بصیر، دیکھنے والا اللہ بھی ہے، دیکھنے اور سننے والا، لیکن بندے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر تشبیہ متشابہت نہیں ہے، سملیرٹی نہیں، ایک جیسا نہیں، فرق ہے۔ اللہ ہر چیز کا سننے والا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو، بندہ صرف وہی سن سکتا ہے کہ اس کی قوت ہے جو سننے کی۔ تو یہ کمپیریزن جب نہیں ہوگا تب دونوں کے اندر وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اسماء و صفات کو سمجھنے کا ایک الگ معاملہ ہے، اس میں بھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کے تعلق سے، یہ جو ہے معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اللہ کے ناموں کے تعلق سے حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہے ان للہ کی اتمتسعین، کہ اللہ کے لیے جو ہے 99 نام ہیں، ان للہ کی اتمتسعین اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، مئۃ الا واحدہ، 100 میں ایک کم۔ اور جو کوئی بھی ان ناموں کو یاد کر لے، ان ناموں کو جو ہے پڑھ لے، سمجھ لے، ایمان میں لائے کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ ان کے ذریعے مانگو، یہ جو نام ہے ان کے ذریعے تم مانگو، تو ان کا استعمال جو کوئی کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں ان سارے 99 ناموں کو ایک ہی حدیث کے اندر نقل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 99 نام کیا ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پر نقل کیے گئے کہ یہ نام ہے، تو وہ حدیث جو ہے اس جگہ کے آگے صحیح نہیں ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے جہاں پہ ابھی ہم نے پڑھی ہے دخل الجنہ تک، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے اسی حدیث میں جو بیان کیا گیا وہ صحیح، الگ ذریعوں سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نام کیا ہے، لیکن اس حدیث میں وہ صحیح نہیں۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے جو ہے فوائد، کوئی بھی معاملہ ہو، مثال کے طور پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ گھوڑے وغیرہ پہ گئے تھے، ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے بیٹھے، تھوڑا سا لگ گیا، وہ اٹھا تو یہ جو صحابی تھے یہ جو ہے یہ گر پڑے، تو یہ جیسے ہی گرے تو انہوں نے جو ہے کہا کہ تئیس شیطان، کوسا شیطان کو۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تقل تئیس، شیطان کو مطلب کوسو مت، اگر تم ایسا کرو گے تو فإنک اذا قلت ذلک
आदम, अगर तुम ऐसा करते हो तो शैतान बहुत बड़ा हो जाता है। वो कैसा हत्ता यकूना मिस्लल भाई, यहाँ तक कि वो एक घर के बराबर हो, वो ऐसा हो जाता है। वो यकूला बेकुव्वती, वो कहता है कि ये मेरी कुव्वत की वजह से हुआ। उसको ये लगता है जब आदमी कहता है सही पर शैतान, तो वो शैतान क्या समझता है कि मेरी कुव्वत की वजह से मैंने इसको गिरा दिया, मेरा काम हो गया। अल्लाह के शास्त्र कहते हैं कि ऐसा मत कहो, कुल बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहो। इसकी वजह से क्या होगा, फ़इन्नका इज़ा क़ुल्ता बिस्मिल्लाह ज़ालिका तसागरा, छोटा हो जाएगा, हत्ता यकूना मिस्ल ज़ुबाब, यहाँ तक कि वो एक मक्खी के बराबर होता है। इतना छोटा वो हो जाता है जिल्लत की वजह से, शर्म की वजह से। तो ये गिरा, इसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह की बड़ाई बयान किया, वहाँ पे जलील हो जाता है, जलील ख़ार होकर फिर वहाँ से चले जाता है। ये अबू दाऊद में सही हदीस है, किताबुल अदब के अंदर 4942। इसके बाद दूसरी चीज़ इसी में आती है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं, ला सलाता लिमन लम ला वुज़ू, उसकी नमाज नहीं है जिसने वुज़ू नहीं किया, यज़कुर इस्मल्लाह, और उसका वज़ू नहीं है जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, यानी बिस्मिल्लाह वज़ू से पहले नहीं किया, उसका वज़ू भी नहीं है। तो ये भी जो है आप देखें इसकी फजीलत में कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े बिना आपका वज़ू भी नहीं, और वज़ू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं। उसके बाद एक और हदीस इस तरह से बयान की जाती है खाने के नबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु जब छोटे थे तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है निगरानी में था, करते हैं। तो कभी क्या होता था कि छोटे बच्चे हैं, कहते हैं कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिश की प्लेट, उसमें हमारे हाथ घूमते रहते थे, यहाँ कहीं कोने काने से बोटी मिल जाए, तो कभी यहाँ हाथ जा रहा, कभी वहाँ हाथ जा रहा। तो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर क्या कहा, उनको कहा कि फ़क़ाल अली, मेरे तो वो बयान करते हैं कि मुझसे उन्होंने कहा कि कुल बिस्मिल्लाह, कि तुम जो है बिस्मिल्लाह कहो, या दूसरी रिवायत में आता है सम्मल्लाह, कि अल्लाह का नाम ले, और उसके बाद कुल यमीनी का, आपने जो है सीधे हाथ से कहा, और उसके बाद में कहा कि कुल मिम्मा यली, और उससे जो तेरे पास में है उससे खा। तो इससे हमें जो है एक और चीज़ पता चली कि जब आप खाना शुरू करें, जो खाने से पहले कहता है तो शैतान जो है उसको उसमें से खाना नहीं मिलता, ठीक है। उसी तरह से आप घर में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह कह के दाखिल, बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना वाला रब्बिना तवक्कलना, आप ये कह के दाखिल हो, शैतान आपके साथ घर में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के साथ ने फरमाया कि जब तुम उसमें आप बिस्मिल्लाह कह के बंद किया, ये भी हमें सिखाया गया। उसी तरह कोई जो है तो आरादा आई याती अहलहू, अपनी अहल के पास जब इरादा करे जाने का, तो काला बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, और उसके बाद जन्निबी शैतान मा रज़क़तना, उसके बाद उससे जो है जो हमें तो अता करे उसे भी शैतान से बचा। तो और उसके बाद इसकी वजह से जो आपको पता किया जाएगा, शैतान उसको कभी छू नहीं पाएगा। तो बहरहाल ये जो सारी चीज़ें, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं बिस्मिल्लाह की जो है, इस पे आप देखेंगे उनके बयानात हैं, और इस पे इमाम तबरी ने तो पूरा बाकायदा 20-25-30 पेज में जो है सिर्फ बिस्मिल्लाह के ऊपर तफसीर बयान की, अलग अलग उलमाओं के अक़वाल सलफ से जो है उन्होंने नकल की और उसको सामने लेके आए, ये मामला है। तो हमारी ज़िंदगी में असल बात ये कि बरकतों का दूर जो हो जाना, उसकी वजह यह है कि हम बरकत जो उसका असल मकसद है उसको भूल जाए कि बरकत हासिल कहाँ से होती है। अगर हम उस असल वहाँ से हासिल होती है, उसे वहीं से मांगना है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हमारे पास फिर से बरकतें आ जाएंगी। अल्लाह की रहमत मौजूद है, बरकत कभी कभी हमारे पास चली आती है, क्योंकि अल्लाह की एक हदीस है कि अगर नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होती, एक घर, एक औरत और एक जो है तो आपका घोड़ा, 3 चीज़ों में होती, तो इन 3 चीज़ों में होती। घर में कैसी नहुसत, मिसाल के तौर पर घर है बहुत छोटा है, मेहमान आए तो बिठाएं कहाँ, आदमी बीमार बहुत पड़ता है, बहुत सारी आफत में हमेशा बीमार रहता है, ये घर की नहुसत है। तो आप इसको दूर कैसे करेंगे? छोटा घर भी बरकत वाला हो सकता है, आप सही तरीके से तो उसको हासिल करने की कोशिश करें। आप घर ही तरीके से सही अमल अपने घर के अंदर करें, सही माहौल बना करके रखें, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र लें। अल्लाह के साथ ने फरमाया, अला इन्ना दुनिया मलूना मा वलूना माफिया, हर कुछ जो कुछ भी है वो मलून, उसके अंदर लानत भी है, इल्ला जिक्र अल्लाह, सिवाय अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का जिक्र। और ये बिस्मिल्लाह के जरिए हमको अल्लाह यही पैगाम चाहते हैं, कोई भी आप अमल को शुरू करें उसमें बरकत हो। दूसरी एक चीज़ की ये गलत फहमी दिमाग में कि अल्लाह का जो है इस बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल मिसाल तौर पर दवा खाने में कर लिया तो पूरी ज़िंदगी दवा खाते रहें, गलत सोच है, गलत। हम इस दवा को तेरे नाम
دے اور برکت ہم کو وہ اس دوا سے یہ برکت حاصل ہو کہ ہمیں شفا مل جائے. شرط یہ کہ برے عمل کے آگے بسم اللہ نہ کہیں. تو بسم اللہ ہمیں یہ بھی ایک اشارہ دیتی ہے. شراب پی رہا آدمی بسم اللہ بول کے پی لے, وہاں پہ اس کو کیسے حاصل ہوگا, بلکہ اس کو ڈبل گناہ ہوگا. ڈبل گناہ, ایک تو غلط کام کر رہا ہے شراب پینے کا, جو اللہ نے منع کیا وہ پڑ رہے ہیں, تو ڈبل گناہ ہے ویسے انسان کو. تو بسم اللہ جو ہے آپ کو اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے, اللہ کی ہونے کا آپ کو جو ہے احساس کراتی ہے. تو آپ گناہ کرنے سے پہلے آپ کو وہ سوچنے میں مجبور کر دے گی کہ میں اس کے آگے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس کا مطلب اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جس سے مجھے جو ہے دور رہنا چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ بسم اللہ کے تعلق سے تھیں, اور امید ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں یہ توفیق دے کہ اس بسم اللہ کے اصل معنی مفہوم کو ہم سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں برکت کو لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.